السلام علیکم جی۔ جب حریم شاہ صاحبہ نے روپے ڈالر جو تھے، بلکہ نہیں پاؤنڈ کہنا چاہیے، پاؤنڈ ڈسپلے کیے وہاں پہ جا کے برطانیہ میں کہ میں یہ لے کے آئی ہوں، تو اس کے بعد جو تھا وہ پاکستان میں میری اطلاعات کے مطابق بہت ٹاپ لیول کے اوپر ٹلیاں کھڑک گئیں، اور بہت ٹاپ لیول کے اوپر ٹلیاں کھڑکنا بنتا بھی تھا، کیونکہ جو انہوں نے گفتگو فرمائی کہ مجھے تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو میں تو کچھ جرت بھی نہیں ہے کہ مجھے ہاتھ لگ گائے، تو میں تو آپ آ گئی ہوں۔ آپ چونکہ کیڑے مکوڑے کٹیا عام عوام مخلوق ہیں، تو آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ ایروگنس دیکھیں نا اس کی، ظاہر جن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان کی ایروگنس نہیں اٹھائی جاتی، تو پھر میرا مطلب ہے کہ اس کی ایروگنس کیا اٹھائی جائے۔ تو پھر فوری طور پہ قربانی دینے کا فیصلہ ہوا، کیونکہ اگر یہ والی بات ان نوٹس چلی جاتی، اور یہ پاکستان بائی دا وے یہ پاکستان میں تو ہوتی تو چلی جاتی ان نوٹس، یہاں پہ تو وہ بہت ساری حرکتیں فرماتی رہتی ہیں، لیکن یہاں پہ تو وہ ایک ٹانگ اٹھا کے تو دفتر خارجہ کا دروازہ بھی کھول سکتی ہیں، لیکن وہاں پہ یہ نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے کہ برطانیہ کے اندر تو کہتے ہیں نا پاجڑ پہ آ گئی نا، کوئی ایک ہی ہو گیا، یہ ہمارے نظام کے منہ کے اوپر تھپڑ مار رہی ہے۔ میں نے پچھلے ولاگ کے اندر اس کے اندر 2 باتیں غلط کی تھیں، اس کے لیے میں نے معذرت کی تھی، اس وقت بھی پوسٹ کے نیچے بھی آج بھی کر لوں، کہ اس طرح کا کیس جو ہے وہ جو کیریئرز کے طور پہ کام کر رہی تھیں وہ ایان علی تھیں، ایمان علی نہیں تھی۔ ایمان علی تو بہت اچھی اور مطلب کہ خوبصورت ہماری ماڈل ہیں، ٹاپ ماڈل ہیں اس وقت پاکستان کی، اور مطلب کہ وہ جس اشتہار میں آ جائیں ہم پورا اشتہار دیکھتے ہیں یار، ٹھیک ہے۔ تو ایمان علی چونکہ وہ بندہ جس کو لائک کرتا ہو تو لاشعور میں اسی کا نام ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا نام نکل گیا، یہ ایان علی تھیں۔ ایان علی جو تھیں وہ بھی اسی طرح کی کیریئر تھیں، اور ان کیریئرز کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا اپنی زندگی کے اندر، میں اس پہ بات کرنا شروع کروں تو 7-8 کیسز آپ کو سنا سکتا ہوں۔ ہماری ایک اداکارہ نادرہ ہوتی تھی جو مرڈر ہو گئی تھی مسٹیریس کنڈیشن میں، آج تک ان کے قاتلوں کا سراغ نہیں ملا۔ ان کے بارے میں جو ہم نے اس وقت جرنلزم میں تھے تو ہم نے انویسٹیگیشن کی، تو وہ سونے کی کیریئر تھی۔ میں شروع ہو جاؤں تو بڑے کیسز آپ کے سامنے ایکسٹمپور بول سکتا ہوں، لیکن آج کا یہ موضوع نہیں ہے۔ جب جناب وہ حریم شاہ کا یہ بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلا، تو برطانیہ کی طرف سے اور باقی جگہوں سے پتہ نہیں کوئی پریشر آیا یا نہیں آیا، ہمارے ہاں جو تھا وہ باقاعدہ دندل پڑ گئی۔ شیخ رشید کو ٹویٹ کرنا پڑ جائے جس موضوع کے اوپر، چلیں شیخ رشید کا ان کے ساتھ ایک اپنا تعلق ہے جس کی وہ دعوے دار ہیں، اور ان کے ثبوت بھی موجود ہیں کہ شیخ رشید صاحب دوسری یا تیسری بیل پہ ان کی کال اٹھا لیتے ہیں۔ میری تو گدی انہوں نے کال نہیں چکی، ٹھیک ہے، لیکن لوگ اٹھا لیتے ہیں ان کو، وہ اگر حریم خان کی بیل اٹھا لیتے ہیں، اور وہ اتنی میں کیا کہوں وہ خاتون ہے کہ وہ پروگرام میں بیٹھ کے انہیں کال کرتی ہیں اور مائک کھول دیتی ہیں، اور وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا وہ کلپ کتنا سرکولیٹ ہوا، شیخ صاحب اٹھا لیتے ہیں ان کی کال۔ تو شیخ رشید صاحب کو اس کے خلاف ٹویٹ کرنا پڑ گیا۔ پھر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا، اور آپ دیکھیں خبریں کس طرح پی ٹی آئی نے جاری کروائی ہیں، سائبر ونگ کہہ کے کرائم نکال دیا، حالانکہ اس کا پورا نام سائبر کرائم ونگ ہے۔ وہ ایسی چکے گئے سونا دے تو سانو نہیں نالا پورا پتا ہونا تو اور کنوں پتا ہونا۔ تو جو سربراہ ہیں انہیں بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ ہم نے اس کا نوٹس لے لیا اور اس کے اوپر باقاعدہ انکوائری کال کر لیا، ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا کہ آپ یہ۔ اس کے بعد جب یہ اتنی ترتھلی پڑ گئی تو اب اس سے بیک آؤٹ کیسے کیا جائے، تو پھر پی ٹی آئی نے اپنا ایک امیدوار گجرات سے جو تھا، جو کہتا میں بڑا اسٹرانگ امیدوار تھا، تو اسٹرانگ امیدوار تھا تو پھر جیتا کیوں نہیں تھا؟ یہ جتنے بھی باہر سے آتے ہیں نا، یہ بیسیکلی نا یہ چغد ہوتے ہیں، یہ والے جو ہیں، جس طرح وہ پشاور میں جو الیکشن نہیں ہارا میئر کا، وہ بھی پی ٹی آئی کا ایک عدد چغد تھا جو وہاں سے آیا تھا پیسے لگا کے، اس کا خیال تھا باہر سے آ کے یو اے ای سے میں الیکشن جیت جاؤں گا اور پشاور کا میئر بن جاؤں گا، اور پیسے لگ گئے، جیتا نہیں۔ اسی طرح کا یہ ایک چغد ہے جو جس نے آ کے یہاں پہ پیسے لگائے اور ہار گیا، موصوف فوری طور پہ کودے، ان کے کہا گیا کہ قربانی دے دے، خودکشی کر، تو اس نے بتایا کہ جی یہ میرا کرنسی کا کاروبار ہے، تو میری بہن ہے، بہن کے اوپر اس نے بہت زور رکھا ہوا ہے۔
یہ ثابت کرنے کے لیے اپنی بیگم کو کہ یہ کسی اور مقاصد کے لیے یہاں پہ نہیں آئی تھی، وہ بار بار ان کے لیے بہن کا لفظ یوز کرتا ہے، تو ہم اس کو فیس ویلیو پہ لیتے بھائی، ہم کیوں اس کا مذاق اڑائیں؟ ویسے ہی ذرا ہنسی نکل جاتی ہے یار، میں ذرا خوش مزاج آدمی ہوں، ویسے بھی میرا اگر میں سنجیدہ رہ کے ولاگ کروں نا، بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے اس کے اوپر کہ میں ہنستا کیوں۔ او بھائی میں اگر سنجیدہ رہ کے ولاگ کروں نا تو میری اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہاسا پا کے نا تو سخت گال ذرا نرم انداز میں کر لیں، ہمیں اساتذہ نے یہی سکھایا ہوا ہے۔ اور ہم کوئی سنجیدہ جرنلزم تو کرنے بیٹھے نہیں ہوئے یہاں پہ، ہم تو تبصرہ نگاری کرنے بیٹھے، تبصرہ نگاری کے اندر لافزنی بھی ہو جاتی۔ تو موصوفہ جو ہیں وہ انہوں نے ان کے بارے میں وہ موصوف بار بار بہن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور موصوفہ جو ہیں ان کے باقی جو اعمال ہیں اور اعمال نامے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے کسٹمر نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم اس بات مطلب ان حقائق کے کسٹمر نہیں ہیں، میں نے محاورہ بولا ہے یار، کچھ اور نہ سمجھ لیجیے، ان حقائق کے ہم بائر نہیں ہیں، تو اگر ہم ان حقائق کے بائر نہیں ہیں تو ہم صرف اس ویڈیو تک محدود رکھیں گے۔ اس کے بعد موصوفہ نے لندن میں دستیاب اور موجود وہ تمام ولاگرز اور وہ تمام جرنلسٹ جن تک رسائی تھی پی ٹی آئی کی یا پی ٹی آئی کے سرپرستوں کی، پھر ان کی ڈیوٹیاں لگیں کہ جا کے اس کا انٹرویو کرو جس کے اندر وہ اپنا مدافعتی بیان دینا چاہتی ہے۔ اور ان کے آنے سے پہلے جو تھا وہ موصوفہ کو برطانیہ کے تمام قوانین رٹا دیے گئے تھے اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ کچھ کہنا ہے۔ تو پھر کچھ 4-5 ولاگ ہم نے دیکھے، 4-5 ولاگ جرنلسٹوں ولاگرز کی وہاں پہ ڈیوٹیاں لگ گئیں اور انہوں نے جا کے اس کا انٹرویو اپلوڈ کیا، جس کے اندر وہ مطلب کہ وہ بتاتی پائی جا رہی ہے۔ اخیر پہ مرتضیٰ علی شاہ نے کہا کہ آپ کو تو لگتا ہے برطانوی قانون ازبر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ مرتضیٰ علی شاہ نے بھی جگت کرائی تھی، آپ کو تو لگتا ہے برطانوی قانون ازبر ہو گیا۔ ازبر کیوں نہ ہوئے پہن، وہ بڑا سخت قسم دا وہاں پہ ہے، نوٹس ہوا ہے، اور نوٹس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کو الرٹ ہونا پڑا۔ میں نے آپ کو جو ولاگ اس وقت کیا تھا اور وہ جلدی میں کیا تھا، حقائق اکٹھے کیے بغیر، سارے حقائق اکٹھے کیے بغیر، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ فیٹل ہے۔ پاکستان کی پوزیشن نہ صرف ایف اے ٹی ایف میں بلکہ اور بہت ساری جگہوں کے اوپر کمپرومائز ہوگی اگر حکومت اسی طرح چپ رہتی ہے جس طرح موصوفہ کے دفتر خارجہ کے دروازے کھولنے کے نتیجے اور وہاں پہ بیٹھ کے وزیر خارجہ کی کرسی پہ بیٹھ کے جو تھا وہ ٹک ٹاک بنانے تک کے اوپر حکومت بالکل سم بکمن رہی تھی، تو اگر اس کے اوپر رہی تو یہ بہت زیادہ خوفناک چیز ہوگی، یہ تو پاکستان کے خلاف ایک گواہی ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد پھر اس کے اوپر، اور میری توقع کے عین مطابق اگلے دن ترتھلی پہ آئے، اور ترتھلی پڑھنی چاہیے تھی، اور اس ترتھلی کو اس کے نیچرل الٹیمیٹ اینڈ تک جانا چاہیے، اس کو اپنے جو ہے وہ اس اختتام تک پہنچنا چاہیے۔ تو یہ ترتھلی پڑی تو اس کے نتیجے میں اب وہ بیانات دیتی ہوئی پائی جا رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں جو ہے وہ واپس آ کے ایف آئی اے کے سامنے پیش ہو کے اپنی پوزیشن کلیئر کروں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے، اب موصوف جو ہیں، جو صاحب ان کے بھائی ہیں وہاں پہ، جو بار بار کہتے ہیں میری بہن ہے، میری بہن ہے، میری منہ بولی بہن ہے، وہ منہ بولی بہن سے آغاز ہونے والا سفر جو ہے اب وہ منہ بولی کا لفظ ہٹا دیا گیا ہے، اب تو وہ سیدھا میری بہن ہے اور کہتا میرا بھائی ہے۔ یہ موصوف جو ہیں یہ بیسیکلی تلے جائیں گے وہاں کے اوپر، اور جس طرح امریکہ کے اندر بہت سارے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ جو ہیں وہ تلے جانے ہیں، اب برطانیہ میں بھی ان کی جو ہے وہ یہ نقطہ آغاز ثابت ہوں گے، کیونکہ وہاں سے بھی بہت سارا پیسہ جو ہے وہ آیا ہے شوکت خانم کے نام کے اوپر اور پی ٹی آئی کے نام کے اوپر اکٹھا ہوتا ہے، اور وہ پاکستان نہیں آتا، اور وہاں سے وہ برٹش ورجن آئی لینڈ جاتا ہے، اور برٹش ورجن آئی لینڈ سے پھر برطانیہ کی پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا سر، یہ عمران خان صاحب نے خود سٹیج پہ کھڑے ہو کے اپنی تقریر کے اندر فرمایا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ والا جو ریکٹ ہے، اب خدشہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس کے ذریعے اس ریکٹ کو سٹرائک نہ کر بیٹھے وہاں کی جو مقامی پولیس ہے، تو فوری طور پہ اس کو بیانات رٹا کے
اور کر کے مطلب کہ ایسے ہائیلی ٹیکنیکل بیانات جو ہیں وہ اس نے اپنی پوری ٹک ٹاک کی ہسٹری میں نہیں دیے. اس کے سارے ٹک ٹاک پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ جا کے دیکھ لیجئے جو بیان وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کے دے رہی ہے, اور وہ بھائی بھی ساتھ میں کھڑا ہے, ہر ولاگر, ہر وہاں کا جو جرنلسٹ ہے وہ جا کے اس کا انٹرویو کر رہا ہے. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے پاکستان کی کوئی بدنامی ہونی تھی تو اس لیے ترتھلی پڑی ہے. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے اس نیٹ ورک تک رسائی آسان ہو رہی تھی, یا رسائی ممکن ہو رہی تھی یا ہو رہی ہے, جو کہ جس کے حوالے سے جس کی بینیفیشری جو ہے وہ پاکستان میں اقتدار میں ہے. سمجھ تو آپ گئے ہیں نا کہ اصل جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے, یہ اصل جو مصیبت کھڑی ہوئی ہے, وہ تھریٹ کس طرف ہے؟ پاکستان بھاڑ میں جائے یار ان کے حوالے سے, یہ جس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیے پاکستان میں تو وہ یہ کہہ کہ 10,000 کروڑ ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے پاکستان میں, جتنا دنیا کا جی ڈی پی نہیں ہے اس سے زیادہ منی لانڈرنگ پاکستان سے ہو گئی. یہاں پہ روزانہ 12 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. ایک فگر انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے. یہ سارا کچھ کہہ کے انہوں نے پاکستان کو FATF میں تو ڈلوا دیا. تو ان کی خیال میں یا ان کے حوالے سے پاکستان جائے بھاڑ میں. وہ پاکستان کے لیے یہ نہیں ہوتے, وہ پاکستان کے اوپر تو گالیاں بکتے ہیں, پاکستان کے اوپر تو الزامات لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ بات اب آگ جو ہے وہ اپنے گھر تک آ گئی. تو راحت اندوہی نے کیا کہا تھا مرحوم نے, کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. اور اب یہ شعر جو ہے یہ نواز شریف پڑھ سکتے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.